السلام علیکم۔ خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں آج کی اہم خبریں۔ محبوب نگر ضلع کے کتا کوٹا منڈل میں خوفناک سڑک حادثہ، 45 مسافرین لقمہ اجل۔ روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہی ڈیزل ٹینک پھٹ پڑا، بس شعلہ پوش، مسافرین زندہ جل گئے۔ لاشیں ناقابل شناخت، رشتہ داروں کی آہ و بکا، ملک بھر میں غم و اندوہ کی لہر۔ ریاست کی تقسیم کے موضوع پر ایک اور کل جماعتی اجلاس طلب کیے جانے کا فیصلہ، شرکت سے تلنگانہ JAC اور تلگو دیشم کا انکار۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا دورہ مظفر نگر، متاثرین سے فردن ملاقات۔ ریلیف کیمپس میں متاثرین انتہائی تکلیف دہ حالت میں، مجلس کی جانب سے امداد کی تقسیم۔ بلوائیوں کے مظالم کا شکار خاندان کی لڑکی کی شادی میں بھی صدر مجلس کی شرکت۔ اور GHMC ملازمین ہڑتال سے دستبردار، مطالبات کی یکسوئی کرنے وزیر بلدی نظم و نسق کے تیقن کے بعد یونین کا فیصلہ۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ محبوب نگر ضلع کے کتا کوٹا منڈل میں پالم روڈ پر پیش آئے خوفناک بس حادثے نے ملک بھر میں غم و اندوہ کی لہر دوڑا دی ہے۔ تیز رفتار بس کے روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہی ڈیزل ٹینک پھٹ پڑا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری بس شعلہ پوش ہو گئی۔ چند ہی منٹوں کے اندر 45 مسافرین جو حالت نیند میں تھے زندہ جل کر ہلاک ہو گئے۔ پیش ہے اس افسوسناک حادثے کی تفصیلی رپورٹ۔ بنگلور سے جبار ٹریولز کی ایک بس منگل کی رات حیدرآباد کے لیے روانہ ہوئی تھی، جس میں ڈرائیور اور کلینر کے بشمول جملہ 52 مسافرین سوار تھے۔ الگ صبح 5 بجے کے آس پاس یہ والوو بس ایک کار کو اوورٹیک کرنے کی کوشش میں روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکرانے کے بعد شعلہ پوش ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ ڈرائیور کی لاپرواہی کی وجہ سے یہ حادثہ پیش آیا، جس نے انتہائی غیر ذمہ داری کے ساتھ اوورٹیک کرنے کی کوشش کی۔ روڈ ڈیوائیڈر سے بس کے ٹکراتے ہی بس کا ڈیزل ٹینکر پھٹ پڑا اور آگ نے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ افسوسناک بات یہ ہوئی کہ بس میں سینٹرل لاک ہونے کی وجہ سے مسافرین کو باہر نکلنے کا بھی موقع نہیں ملا اور دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی منٹوں میں بس مکمل طور پر جل کر خاکستر ہو گئی اور مسافرین زندہ جلنے لگے۔ مقام واقعے پر ایسے دلخراش مناظر تھے جنہیں دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ تقریباً تمام لاشیں ناقابل شناخت ہو چکی ہیں۔ مقامی کلیکٹر گریجا شنکر نے بتایا ہے کہ مہلوکین کے DNA ٹیسٹ کے بعد ہی مہلوکین کی شناخت ہو سکتی ہے اور اس کے بعد ورثاء کو لاشیں حوالے کی جائیں گی۔ بس ڈرائیور فیروز خان اور کلینر ایاز اس واقعے میں محفوظ رہے، انہیں معمولی چوٹیں آئیں۔ پولیس نے انہیں دواخانہ منتقل کیا ہے اور پوچھ تاچھ کی جا رہی ہے۔ ضلع SP ناگیندر کمار نے مقام واقعہ پہنچ کر لاشوں کو دواخانہ منتقل کیا۔ گاندھی اور عثمانیہ ہاسپٹلز کے ڈاکٹرز بھی مقام واقعہ پہنچ گئے ہیں اور فورنسک ماہرین کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔
عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی اور ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہی شعلہ پوش ہو گئی۔ پولیس نے مسافرین کی فہرست جاری کی ہے۔ مہلوکین کے رشتہ داروں کی مدد کے لیے ہیلپ لائن نمبرز دیے گئے ہیں۔ یہ نمبرات ہے 9494 600 100 0854 224587 0854 245930۔ مقام واقعہ پر ایک ایسا منظر بھی دیکھا گیا جس میں ایک ماں اپنی بچی کو مضبوطی سے تھامے ہوئی تھی اور اسی حالت میں دونوں جل گئے۔ بچ جانے والے ایک مسافر نے بتایا کہ حادثے کے وقت تمام مسافرین نیند کی حالت میں تھے۔ حادثے کے بعد زندہ بچنے والے بعض مسافرین نے بس کے شیشوں کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہے اور موت نے ان کو بھی دبوچ لیا۔ صرف چند افراد ایمرجنسی دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے اسے توڑ کر باہر آنے میں کامیاب ہوئے۔ بس کے کلینر نے بتایا کہ بس کے ڈرائیور نے اسے آگ لگتے ہی بس کے باہر ڈھکیل دیا تھا۔ ریاستی وزیر اطلاعات ڈی کے ارونا نے بھی مقام واقعے کا دورہ کرتے ہوئے امدادی کاموں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ نے آندھرا پردیش میں پیش آئے اس بس حادثے پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعظم نے مہلوکین کے ورثاء سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ اس حادثے میں پرانے شہر سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان بھی جان بحق ہوا ہے، جس کی شناخت جبین فاطمہ، ان کے شوہر عظمت اللہ اور 5 سالہ بیٹی عظما کی حیثیت سے ہوئی ہے۔ یہ لوگ دبیر پورہ ناگا بولی کے رہنے والے تھے۔ متوفیہ جبین کے ماموں نے بتایا کہ ان کی بھانجی اپنی والدہ کی عیادت کے لیے منگل کی رات بنگلور سے روانہ ہوئی تھی، جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ جبین فاطمہ کے گھر میں ان کے افراد خاندان کو شدید غم سے نڈھال دیکھا گیا ہے۔ مہلوکین میں ایک روحیہ فاطمہ بھی بتائی گئی ہیں جو مہدی پٹنم کی رہنے والی تھی اور ایک سافٹ ویئر کمپنی میں ملازم تھیں۔ مہلوکین کے افراد خاندان کے لیے یہ سانحہ ایک قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ محبوب نگر سے حیدرآباد پہنچنے تک انہیں زار و خطار روتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ضلع کے کوٹا کوٹا منڈل کے پالم علاقے کے پاس جہاں پر یہ بس حادثے کا شکار ہوئی، وہاں پر مہلوکین کے رشتہ دار اپنے پیاروں کی لاشیں تلاش کرتے رہ گئے۔ ان کی آنکھوں سے بہتا ہوا آنسوؤں کا طوفان تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے دیگر رشتہ داروں کے درد کو دبانے کے لیے ایک دوسرے کو دلاسا دے رہے تھے۔ ان غمزدہ افراد سے ہمدردی کرنے اور ان کی ممکنہ مدد کرنے کے لیے مقامی افراد جمع ضرور ہوئے تھے، لیکن لاشوں کی ایسی حالت تھی کہ ان کے لیے شناخت کر پانا مشکل تھا کہ کون کس کا رشتہ دار ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ مہلوکین میں سافٹ ویئر کمپنیوں کے ملازم 5 نوجوان بھی شامل تھے جو دیوالی کی چھٹیاں منانے کے لیے حیدرآباد آ رہے تھے۔ یہی حال لکڑی کا پل پر واقع جبار ٹریولز کے پاس بھی دیکھا گیا، جہاں پر مہلوکین کے رشتہ داروں کو صبح سے ہی زار و قطار روتے ہوئے دیکھا گیا۔ انہیں شکایت اس بات کی بھی تھی کہ انہیں صحیح معلومات فراہم نہیں کی جا رہی ہیں۔ یہ صورتحال ان کے لیے مزید تکلیف دہ ثابت ہو رہی تھی۔ اس دوران پولیس نے جبار ٹریولز انتظامیہ کے چند ذمہ داروں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ ایک ایسے وقت جبکہ اس خوفناک حادثے نے سب پر سکتہ طاری کر دیا اور ہر کوئی صدمے سے دوچار ہے، تو بی جے پی کی جانب سے جبار ٹریولز کے روبرو احتجاج کرتے ہوئے نعرے لگائے گئے۔ بی جے پی کارکن وزیر ٹرانسپورٹ بی ستیہ نارائنا کے خلاف نعرے بازی کر رہے تھے، لیکن پولیس نے انہیں حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی نے بس حادثے میں ہوئی ہلاکتوں پر شدید افسوس کا اظہار کرتے ہوئے مہلوکین کے افراد خاندان سے اظہار تعزیت کیا ہے۔ سریکاکلم کا دورہ کر رہے وزیر اعلیٰ نے وزیر اطلاع ڈی کے ارونا، محبوب نگر کے کلکٹر گریجا شنکر اور ایس پی سے ٹیلی فون پر بات کرتے ہوئے متاثرین کو ممکنہ مدد فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ چیف منسٹر نے اس واقعے کی تحقیقات کا بھی حکم دے دیا ہے۔
तेलुगु देशम पार्टी के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, टीआरएस के सदर केसीआर और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के लीडर जगन मोहन रेड्डी ने भी महबूब नगर हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। अपने पैगाम में तीनों कायदीन ने महलूकीन के वरसा से इजहार ताज़ियत किया। तेलुगु देशम सरबराह के फर्जंद एम लोकेश ने हादसे के जख्मियों की अपोलो हॉस्पिटल पहुंचकर इयादत की और पार्टी की जानिब से मुमकिना मदद का यकीन दिलाया। जगन मोहन रेड्डी ने भी पार्टी कारकुनों को हिदायत दी है कि वो मुतासरीन की मदद के लिए आगे आएं। रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट बी सत्यनारायणा ने महबूब नगर सड़क हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार करते हुए महलूकीन के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। आरटीए दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने हादसे में 45 अफराद के हलाक होने की तस्दीक की है। हादसे का शिकार बस से मुताल्लिक़ उन्होंने बताया कि गाड़ी का फ़िटनेस 2014 परमिट 2016 और इंश्योरेंस भी 2014 का मौजूद है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि रियासत में आरटीए क़वानीन पर सख्ती के साथ अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महकमे ट्रांसपोर्ट बग़ैर किसी सियासी दबाव के काम कर रहा है। बी सत्यनारायणा ने बताया कि हादसे में ज़ख्मी होने वालों का इलाज जारी है और हेल्पलाइन के ज़रिए महलूकीन के अफराद ख़ानदान को मालूमात फ़राहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आरटीए क़वायद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। महलूकीन को एक्स ग्रेशिया से मुताल्लिक़ वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि वज़ीर आला के दौरे से वापसी के बाद इस सिलसिले में फ़ैसला लिया जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने श्रीकाकुलम में बारिश के मुतासरीन से मुलाकात करते हुए कहा है कि हुकूमत आपके साथ है। उन्होंने मुतासरीन को मुमकिना मदद का भी यकीन दिलाया। वज़ीर आला ने बताया कि बारिश से जो मकानात तबाह हुए हैं उन मुतासरीन को इंदिरा आवास योजना के तहत नए मकानात मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा मुतासरीन को 20 किलो चावल और 5,000 रुपये भी दिए गए। वज़ीर आला ने बताया कि नारायणपुर इलाके की बाज़ाबादकारी के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपये भी मंजूर किए गए हैं। किरण कुमार रेड्डी ने श्रीकाकुलम के किसानों के लिए 23 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी भी जारी करने का ऐलान किया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने चहाशंबे को मुजफ्फरनगर का दौरा करते हुए हालिया फसादात के मुतासरीन से मुलाकात की। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरीन में रकमी इमदाद तकसीम की और मजलिस की जानिब से मुमकिना मदद की फराहमी का यकीन दिलाया। बैरिस्टर ओवैसी मुजफ्फरनगर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़े शाहपुर और शिकारपुर में रिलीफ कैंप्स पहुंचे, जहां पर कुडबा और काकड़ा देहातों के मुतासरीन को रखा गया है। इन कैंप्स में मुतासरीन इंतहाई तकलीफदेह हालत में देखे गए। मुतासरीन में अब भी खौफ व दहशत पाई जाती है और वह वापस अपने गांव जाने से डर रहे हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मुतासरीन को रकमी इमदाद हवाले की और उनकी मुमकिन मदद करने और दोबारा आने का तयखुन दिया। मुजफ्फरनगर में बैरिस्टर ओवैसी ने एक ऐसी शादी में शिरकत की जिन खानदान के 3 अफराद का बलवाइयों ने
قتل کر دیا تھا، جبکہ 3 افراد شدید زخمی ہو گئے تھے۔ بلوائیوں نے لڑکی کی شادی کے لیے رکھے گئے سامان کو بھی جلا دیا تھا۔ 2 ریلیف کیمپس میں بیسٹ اویسی نے 1 لاکھ روپے کی رقم حوالے کی۔ اس کے علاوہ صدر مجلس نے ریلیف کیمپس میں موجود 4 لڑکیوں کی شادیوں کے لیے بھی 3 لاکھ روپے کی امداد حوالے کی۔ بیسٹ اویسی کے مظفر نگر پہنچنے پر مقامی مسلمانوں نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ متاثرین نے فسادات کی ہولناک داستانیں صدر مجلس کو سنائیں اور فسادات کے دوران ان کے ساتھ پیش آئے واقعات 4 ٹی وی کو بتائے۔ آپ پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کی گھر والوں کے ساتھ میں مظفر نگر میں کیسا سلوک ہوا، کب ہوا اور کیا کیا نقصانات ہوئے آپ کے؟ مطلب ایسا ہے جی، تو سر 8 تاریخ کی بات ہے، 11:30 بجے کی بات ہے۔ میں گھر پہ تو تھا نہیں، وہ جیسے آئے باہر سے اوپر سے آئے آدمی اور انہوں نے مار چھید کری، مارتے ہوئے ہمارے ممی کی اور بھائی کی گولی ماری، گولی مار کر بس پھر ہماری جو بچی تھی وہ چھوٹے والے بھائی کی اس کے یہاں گولی لگائی۔ مطلب ایسا ہے یہ جو 4 بچی کا بیچ تھا اور مکان میں بھی آگ لگا دی، اور مطلب ایسا ہے سارا سامان جو بھی تھا سارا اکٹھا کر کے میں نے رکھا شادی کے، لیکن ایسا ہے میں باہر گیا ہوں تو اس ٹائم پہ ابھی آئے پیچھے کو حملہ کرا اور سارا سامان جلا دیا بھی اور لے بھی گئے سب۔ سر جی یہ لوگ تو جو دوسرے سمدائے کے لوگ جیسے جاٹ بولتے ہیں، وہ ہم لوگ جو مطلب قبائل سے شروع ہوتا ہے یہ کام۔ وہاں ایک لڑکی کے بارے میں کچھ ایسی شکایت آئی تھی سننے میں کہ چھیڑ چھانی ہوتی، تو وہاں پہ 2-3 مرڈر ہوتے۔ اس کے بعد پھیلتے پھیلتے پورے شہر میں آگ پھیل گئی۔ مظفر نگر میں بھی 2-3 قتل ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں پہ شاملی جو ہوتا ہے نا، شاملی کے پاس ایک گاؤں ہے جسے باغڑی بولتے ہیں، وہاں پہ جو ہمارے بہنوئی تھے اور 4-5 لوگ اور بھی مارے گئے۔ بہت برا حال ہے وہاں پہ، اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو لوگوں کے لیے رہنے کی جگہ نہیں ہے، پریشان وہاں کے لوگ ہیں۔ اور میرے بہنوئی بھی اسی میں مارے گئے۔ میرے 3 بھانجا مطلب میری بھانجی اس میں ڈیمیج ہوئی ہے جو ایمس میں بھرتی ہے، ایک میری بھانجی کی ڈیتھ ہوئی ہے، ایک میری بہن کی ساس مری ہے، ایک میرے بہن مر رہے ہیں۔ ابھی کیسا مظفر نگر ابھی رہنے کے قابل ہوا ہے؟ کرفیو کے بعد ابھی آپ کو کچھ پریشانی ہو رہی ہے؟ وہ بہت زیادہ پریشانی ہے، ابھی لوگوں کو یہاں کام دھام نہیں ہے کیونکہ باہر کا آدمی گاہک نہیں آ رہا ہے۔ دنگے تو دیکھے تھے ہم نے اپنی زندگی میں، میری 40 سال کی عمر ہے، لیکن اتنا تباہی نہیں دیکھی جتنی اب کے تباہی ملی ہے۔ بہت زیادہ پریشان لوگ ہیں، اور میں چراغ پر والے سے میری پرارتھنا یہ ہے کہ ابھی آگے ایسا نہ ہو، جتنی تباہی اب کے بہت پریشان ہیں لوگ۔ تو کیا نام انہوں نے کہا پاکستان جا، انہیں پاکستان پہنچاؤ یا قبرستان پہنچاؤ سے کہہ کے، پھر انہوں نے کیواڑ توڑنے کے بعد پھر ہمارے ایک دم دیور کھڑا تھا، اس کو گولی مار دی، وہ گولی کے لگتے ہی گر گئے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پلکٹیوں سے مارا، پھر ایک ہمارا پڑوسی تھا لیا کا تو اس کو بھی پلکٹیوں سے مارا، پہلے گولی ماری پھر پلکٹیوں سے مارا، پھر کہنے لگے مار دیں ہمیں، آگ لگا دیں ہمارے پاس، کہنے لگے ان کے 4 لڑکوں کا سامان بھیج رکھا، چلو ان کے گھر میں آگ لگا دیں، ہمارے چلتے ہوئے 4 گھر میں آگ لگا گئے۔ یہ جو دنگائی تھے آپ کے جب مکان میں گھس رہے تھے تو ان کے ہاتھوں میں کیا تھا، اور آپ لوگوں کو ڈر لگا یا پھر آپ نے بھاگنے کی کوشش کی؟ نہیں جی، ہمیں کیا نام ڈر لگ رہا تھا، ہم کباڑ لگا کے بیٹھ گئے تھے، وہ انہوں نے اچانک سے ہم پہ حملہ کیا، تو کسی کا ہاتھ میں پلکٹی تھی، کسی کے ریوالور تھی، کسی کے بندوق تھی، ایسے لے رہے تھے سب، کسی کو بھلا لے رہا تھا، ایسے لے رہے تھے سب۔ تو ہم کیا بول رہے تھے؟ وہ نہیں بول رہے تھے کہ پاکستان پہنچاؤ یا نیا قبرستان پہنچاؤ ان کو، پاکستان پہنچاؤ یا پاکستان؟ تو اب جو کچھ تھا وہ سارا سامان جلا گیا۔ اب رشتے دار ہمیں لے گئے تو نکال کے، پولیس آئی تھی، پولیس والوں نے نکال لیا، پھر ہمارے رشتے دار لے گئے سیاملی سے، جب ڈاکٹر ہوئی میری پھر سیاملی سے لے گئے۔ بیسٹ اویسی نے تمام متاثرین سے فرداً ملاقات کی اور انہیں تیقن دیا کہ مجلس ان کی مدد کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑے گی۔ مظفر نگر سے کیمرامین کاشف کے ساتھ SM رفیع کی رپورٹ 4 ٹی وی نیوز۔ تیسرے مرحلے کا رچا بنڈا پروگرام 6 کے بجائے 12 نومبر کو شروع ہوگا۔
سیکریٹریٹ میں کابینہ کی ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر زراعت کے لکشمی نارائنا نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے بتایا کہ بارش کے نقصانات کا جائزہ لینے میں عہدیدار مصروف ہیں، اس لیے تیسرے مرحلے کے رچا بنڈا پروگرام کو 12 تا 16 نومبر منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 24 اکتوبر تک موصولہ درخواستوں کے مطابق اس پروگرام کے دوران 18 لاکھ ریشن کارڈز، 7,71,000 وظائف اور 14 لاکھ مکانات کو منظوری دی جائے گی۔ وزیر زراعت نے بتایا کہ 20 تا 39% معذورین کو 200 روپے وظیفہ دیا جائے گا۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کی مسلمہ یونین نے ہڑتال سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ سیکریٹریٹ میں وزیر بلدی نظم و نسق کے ساتھ ہوئے اجلاس کے بعد یونین کے صدر گوپال نے بتایا کہ آؤٹ سورسنگ ملازمین کی تنخواہوں کو 16,500 کرنے، مستقل ملازمین کے لیے PRC، انشورنس، ہیلتھ کارڈ، قرضہ اور مکانات کی فراہمی کے مطالبات پر 10 دسمبر تک عمل کرنے کے تیقن کے بعد ہڑتال سے دستبرداری کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر مطالبات پر عمل نہیں کیا گیا تو ہڑتال دوبارہ شروع کر دی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ سشیل کمار شنڈے نے کہا ہے کہ ریاست کی تقسیم کے معاملے پر ایک اور کل جماعتی اجلاس طلب کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 10 نومبر سے قبل یہ اجلاس طلب کیا جا سکتا ہے اور ریاست کی تمام سیاسی جماعتوں کو اس سلسلے میں مکتوب بھی روانہ کیا جائے گا۔ شنڈے نے کہا کہ سیاسی جماعتیں 5 نومبر سے پہلے وزراء کی بااختیار کمیٹی کو اپنی تجاویز اور مشورے دے سکتے ہیں۔ اسی دوران تلگو دیشم اور علیحدہ تلنگانہ JAC نے کل جماعتی اجلاس میں شرکت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ تلنگانہ کا فیصلہ سیاسی نہیں ہے بلکہ یہ ناگزیر ہو گیا تھا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے سابق صدر PCC D سرینیواس نے یہ بات کہی۔ APJA کی میٹ دی پریس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تیلگو عوام کو متحد رہتے ہوئے الگ ہو جانا چاہیے۔ D سرینیواس نے کہا کہ حیدرآباد میں کوئی سیٹلر نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلنگانہ فیصلے کو قبول کرنے سے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ سیما آندھرا میں جاری احتجاج پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صرف علاقے میں چیمپئن بننے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ سابق صدر PCC نے کہا کہ آرٹیکل 371D تلنگانہ کی تشکیل میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تلگو دیشم لیڈر سومی ریڈی چندرموہن ریڈی نے کہا ہے کہ 3 مہینوں میں ریاست کی تقسیم ممکن ہی نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلگو دیشم لیڈر نے بتایا کہ سری کرشنا کمیٹی نے تلنگانہ میں گزشتہ 60 سال کے دوران ہوئی ترقی کا اپنی رپورٹ میں تفصیلی ذکر کیا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ حیدرآباد کی آمدنی کی تقسیم کی وضاحت کیے بغیر کس طرح ریاست کو تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ تلگو دیشم لیڈر نے کہا کہ کانگریس اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لیتے ہوئے انتخابات کا سامنا کرنا چاہتی ہے۔ رکن پارلیمنٹ وویک کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سومی ریڈی نے کہا کہ TRS نے دلت کو تلنگانہ کا وزیر اعلیٰ بنائے جانے کا جو اعلان کیا ہے اس کے لالچ میں ہی وویک TRS میں شامل ہوئے ہیں۔ تلنگانہ سے تعلق رکھنے والے وزراء جانا ریڈی اور اتم کمار ریڈی نے تلنگانہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ وجے لکشمی کو تلنگانہ علاقے میں قدم رکھنے نہ دیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے جانا ریڈی نے کہا کہ وجے لکشمی کو تلنگانہ میں دورہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ متحدہ آندھرا کا مطالبہ کرنے والوں کو تلنگانہ سے کیا لینا دینا۔ تلنگانہ کے عوام کے مسائل کی یکسوئی کے لیے یہاں کے قائدین موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام ایک بار دھوکہ کھا چکے ہیں، دوبارہ دھوکے میں نہیں آئیں گے۔ جانا ریڈی نے وزیر اعلیٰ کرن کمار ریڈی کے دورے پر بھی نکتہ چینی کی اور کہا کہ اگر وہ وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے دورہ کریں گے تو ان کا خیر مقدم کیا جائے گا، لیکن اگر وہ متحدہ آندھرا کے حامی کی حیثیت سے دورہ کریں گے تو ان کی بھی مخالفت کی جائے گی۔ اس موقع پر اتم کمار ریڈی نے کہا کہ وجے لکشمی کا دورہ سیاسی مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے جس کی تلنگانہ عوام کو مخالفت کرنی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ تلنگانہ کی تشکیل کے عمل میں آرٹیکل 371D کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کانگریس پارٹی کے ترجمان تلسی ریڈی نے تلنگانہ قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ متحدہ آندھرا پردیش میں نیا تلنگانہ بنا سکتے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے مخاطب ہو کر انہوں نے محبوب نگر میں تلنگانہ قائدین کے جلسے میں وزیر اعلیٰ پر کیے گئے ریمارکس کی مذمت کی اور کہا کہ تلنگانہ تحریک کی شکل میں سونامی آئے یا طوفان،
اس کو روکنے کی طاقت پی سی سی صدر اور وزیر اعلیٰ کے پاس موجود ہے اور یہ بات تلنگانہ قائدین بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ تلسی ریڈی نے تلنگانہ قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ملک، ریاست اور کانگریس پارٹی کی بہتری کے لیے اور ریاست کو متحد رکھنے میں تعاون کریں۔ رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری نے چارمینار اسمبلی حلقے کے بلدی ڈویژنز حسینی علم اور پتھر گٹی کا دورہ کرتے ہوئے مختلف زیر تعمیر کاموں اور عوامی مسائل کا جائزہ لیا۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے احمد پاشا قادری نے بتایا کہ انہوں نے رکن اسمبلی ممتاز احمد خان کے ساتھ حسینی علم اور پنچ محلہ کے علاقوں کا بھی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ علاقے میں سیوریج کے کام شروع کیے گئے ہیں اور جلد ہی کنیکشنز دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے کی شکایتیں بھی موصول ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی عہدیداروں کو ہدایت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پتھر گٹی ڈویژن میں گتے داروں کی لاپرواہی سے سیوریج کے کاموں میں تاخیر ہوئی ہے اور عوام کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ 10 تا 15 دنوں میں ان کاموں کو مکمل کر لینے کی بھی ہدایت دی گئی ہے۔ رکن اسمبلی چارمینار کے ہمراہ مجلسی کارپوریٹرز میر ذوالفقار علی اور محسن بلالہ کے علاوہ محکمہ جات، برقی، بلدی اور آب رسانی کے عہدیدار بھی موجود تھے۔ ملک پیٹ میں مجلس کی نمائندگی پر جاری ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں رکن اسمبلی احمد بلالہ نے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ اراکین بلدیہ عبدالحق نذیر، مرتضی علی، منہاج الدین اور شکیل محمود بھی اس اجلاس میں شریک تھے۔ رکن اسمبلی نے کاموں کی سست رفتاری پر تشویش کا اظہار کیا اور منظور شدہ کاموں کے بھی جلد آغاز کے سلسلے میں عہدیداروں کو متوجہ کیا۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن نے وضاحت کی ہے کہ انٹرمیڈیٹ سال اول اور سال دوم کے امتحانات کی فیس داخل کرنے کی آخری تاریخ میں 15 نومبر تک نہیں بلکہ 5 نومبر تک توسیع کی گئی ہے۔ ایک دن پہلے کے خبر نامے میں سون 15 نومبر بتایا گیا تھا، لیکن بورڈ نے تصحیح کرتے ہوئے کہا ہے کہ توسیع صرف 5 نومبر تک ہوئی ہے۔ البتہ 100 روپے جرمانے کے ساتھ فیس 8 نومبر تک داخل کی جا سکتی ہے۔ سٹی کمشنر پولیس انوراگ شرما نے ویمنز پروٹیکشن سیل واقع نامپلی میں ویٹنگ ہال اور ریسٹ روم کا افتتاح انجام دیا۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ عرصہ دراز سے اس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی۔ یہاں شکایتیں درج کروانے والوں کو بیٹھنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی اور پولیس عہدیداروں کو بھی آرام کے لیے ریسٹ روم نہ ہونے سے تکلیف ہو رہی تھی۔ ضلع نلگنڈا میں ایک کیمیکل وین میں آگ لگنے سے کئی ڈرمز دھماکے سے اڑ گئے۔ مقامی افراد نے میڈیا کو بتایا کہ منگل کی شب وشاکھاپٹنم سے حیدرآباد کو جوڑنے والی شاہراہ پر یہ واقعہ پیش آیا، جس میں آگ لگتے ہی دھماکے سے کئی ڈرمز دور دور تک جا گرے، جبکہ ڈرائیور ڈی سی ایم وین سے کود کر فرار ہو گیا۔ دھماکے کی آواز سن کر دیہاتی خوف و دہشت کے عالم میں نیند سے بیدار ہو گئے۔ اس واقعے کی وجہ سے ہائی وے پر ٹریفک بھی متاثر ہو گئی، جسے پولیس نے نارکٹ پلی کی سڑک پر موڑ دیا۔ حیات نگر پولیس نے 4 عادی سارقوں کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے 9 مسروقہ موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں۔ سرکل انسپیکٹر حیات نگر پولیس سرینواس کمار نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے منگل کی شب گاڑیوں کی تلاشی مہم کے دوران سمیر، عظیم، افروز اور شہباز سے ان کی موٹر سائیکل کے دستاویزات پوچھے، لیکن وہ نہ بتا سکے، جس پر پولیس نے انہیں شبے کی بنیاد پر اپنی تحویل میں لے کر تفتیش کی تو ان چاروں نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے پولیس کو بتایا کہ وہ جعلی کنجی سے پارک کی ہوئی موٹر سائیکلوں کا سرقہ کرتے تھے۔ سرینواس کمار نے مزید بتایا کہ گرفتار شدہ افراد نے حیات نگر پولیس حدود سے 5 اور امیر پیٹ پولیس حدود سے 4 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا تھا۔ پولیس نے انہیں چہارشنبے کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا۔ منگلورو دیہات واقع ابراہیم پٹنم میں ایک نومولود لڑکی کو زندہ حالت میں نالے کے پاس پھینک دیا گیا۔ مقامی افراد نے لڑکی کے رونے کی آواز سن کر اسے اٹھایا اور سرکاری تنظیم ICDC کے حوالے کر دیا۔ بعد ازاں تنظیم کے ذمہ داروں نے لڑکی کو نیلوفر دواخانہ منتقل کیا۔ اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ محبوب نگر ضلع کے کتا کوٹا منڈل میں خوفناک سڑک حادثہ،
45 مسافرین لقمہ اجل۔ روڈ ڈیوائیڈر سے ٹکراتے ہی ڈیزل ٹینک پھٹ پڑا، بس شعلہ پوش، مسافرین زندہ جل گئے۔ لاشیں ناقابل شناخت، رشتہ داروں کی آہ و بکا، ملک بھر میں غم و اندوہ کی لہر۔ ریاست کی تقسیم کے موضوع پر ایک اور کل جماعتی اجلاس طلب کیے جانے کا فیصلہ، شرکت سے تلنگانہ JAC اور تلگو دیشم کا انکار۔ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کا دورہ مظفر نگر، متاثرین سے فردن ملاقات۔ ریلیف کیمپس میں متاثرین انتہائی تکلیف دہ حالت میں، مجلس کی جانب سے امداد کی تقسیم۔ بلوائیوں کے مظالم کا شکار خاندان کی لڑکی کی شادی میں بھی صدر مجلس کی شرکت۔ اور GHMC ملازمین ہڑتال سے دستبردار، مطالبات کی یکسوئی کرنے وزیر بلدی نظم و نسق کے تیقن کے بعد یونین کا فیصلہ۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔